ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم وذوقوا ما كنتم تكنزون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوست، رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے. مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس مہینے میں اپنے مالوں کی زکات نکالتا ہے، اس ارادے سے کہ رمضان المبارک میں نیک اعمال کے ثواب کو بڑھا کر دیا جاتا ہے. اس وجہ سے اگر ہم زکات اس مہینے میں نکالیں گے تو ہمارے زکات کے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا. یہ سوچ کر عام طور پر رمضان المبارک میں امت کے مالداروں کا طبقہ زکات نکالتا ہے. یہاں ایک بات دھیان میں رکھنے کی ہے، توجہ کرنے کی ہے. یقیناً رمضان مبارک میں اعمال کا ثواب بڑھا چڑھا کر اضافہ کر کے دیا جاتا ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ سال کے مکمل ہونے کے بعد بھی اگر ہم اپنی زکات کو روک رکھیں، یہ ہے کہ ہمارے مال کی زکات تو ہم نکالتے ہیں، سال ابھی ہوا ہے رمضان میں، تو بہت اچھی بات ہے کہ زکات ادا کریں گے تو ثواب اضافہ کر کے دیا جائے گا. دوسرا یہ کہ ابھی سال نہیں گزرا ہے ہمارے مال میں،
ابھی مہینہ باقی ہے، 2 مہینے باقی ہے، 3 مہینے باقی ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ رمضان میں دیں گے تو ثواب میں اضافہ ہوگا، اجر بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا، یہ سوچ کر پہلے ہی نکال دیتے ہیں، تو اس کی گنجائش ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن تیسری چیز یہ ہے کہ سال گزر کر 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، ہمارے مالوں میں زکوٰۃ رجب کے مہینے میں واجب ہو گئی تھی، رجب ہی میں ہمارے خریدے ہوئے زیور میں یا ہماری جمع شدہ پونجی میں ہمارے پیسے میں سال مکمل ہو گیا تھا۔ اب ہمیں یہ سوچ کر کہ رمضان میں دیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، ایسا سوچ کر زکوٰۃ کے مال کو روک رکھنا یہ بہتر طریقہ نہیں ہے، اس لیے کہ ممکن ہے رمضان آنے سے پہلے ہماری موت ہو گئی، 2 مہینے باقی تھے، 3 مہینے باقی تھے، ہم نے ایک ارادہ یہ کیا تھا رمضان میں دیں گے بول کے، رمضان تک زندگی نہیں رہی، اب ہمارے مالوں کی زکوٰۃ رہ گئی، اب ہمارے رشتہ دار، ہمارے مالوں کے وارث ہونے والے، ان کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے، یا پتہ ہے تو دل بھی ہونا چاہیے اتنی بڑی رقم نکالنے کی، تو یہ مسائل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب سال مکمل ہو جائے اس وقت نکال دینا چاہیے زکوٰۃ، انشاءاللہ اجر و ثواب دینے والے اللہ رب العالمین کیسے بھی دے لیں گے۔ ہاں، پہلے نکالنے کی گنجائش ہے۔ ہمارا بقرعید کے موقع پر سال ہو رہا ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں، محرم میں ہو رہا ہے، ہم نے یہ سوچا کہ اب اگر دیں گے تو ثواب زیادہ مل جائے گا، پہلے ہی رمضان میں نکال لیا، رمضان سے رمضان حساب کر لیے، تو اس کی گنجائش ہے، ایسا کرنا بھی چاہیے۔ تو بہرحال امت کے مالداروں میں سے بڑا طبقہ رمضان مبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اللہ ان کی زکوٰۃ کو قبول فرمائے۔ اور ایک طبقہ ایسا ہے جن کے مالوں پر زکوٰۃ واجب ہے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ بھی نکالتے ہیں لیکن مکمل طریقے سے نکالتے ہیں۔ دیکھا دیکھی رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگ مانگنے آ جا رہے ہیں، وہ بڑا بھائی نکال رہا ہے، پڑوس والے نکال رہے ہیں، چلو بھی ہمیں بھی ذرا نکال لیں گے، ان کے اندازے سے تھوڑا بہت نکال لیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ کے مسئلے میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پورا حساب لگائیں، سونا ہے تو مکمل اس کا حساب لگائیں، 80% گرام سونے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کتنے پر؟ 80% گرام سونے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، 80% گرام ہے یا اس سے زیادہ ہے، اس سے جتنا بھی زیادہ ہے، 80% لمٹ ہے، اس سے زیادہ ہے یا اتنا ہے، تو اب ہم کو سونا بازار میں مارکیٹ میں جا کر معلوم کرنا ہوگا، یہ سونا اگر ہم بیچیں گے آپ کے پاس تو کتنے میں لیں گے، اس کا حساب لگانا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس 5 لاکھ کا زیور ہے، 10 لاکھ کا زیور ہے، تو 1 لاکھ میں 25,000 کا 2,500 روپے، 1 لاکھ میں 2,500 روپے کے حساب سے 5 لاکھ کی، 10 لاکھ کی، 15 لاکھ کی، جتنا زیور آپ کا ہے اس کا نکالنا ہوگا۔ 612 گرام چاندی زکوٰۃ کی مقدار ہے، کسی کے پاس چاندی ہے تو 612 گرام چاندی ہونا چاہیے، اس سے زیادہ ہے یا اتنا ہے تو اس سال گزر چکا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ 612 گرام چاندی نہیں ہے لیکن 612 گرام چاندی کے برابر پیسہ ہمارے پاس ہے، روپیہ ہمارے پاس ہے، وہ پیسے ہم اپنے گھر میں رکھے ہیں اور اس کے اوپر سال گزر گیا اور ہم
ضرورت، ہمارے مطلب ہمارے بیوی کے، ہمارے بچوں کے، جن کے اوپر ہمارا نان و نفقہ واجب ہے، جن کا خرچہ چلانا ہمارے ذمہ واجب ہے، ان کو وہ سب ہونے کے بعد، خرچ سے بھی پاک ہونے کے بعد سال گزر گیا، 612 گرام چاندی یا اس سے زیادہ کی رقم ہمارے پاس موجود ہے، وہ گھر میں رکھے ہوئے ہیں، بینک میں رکھے ہوئے ہیں، یا تجارت میں بھنڈوال کے طور پر ڈالے، چاہے وہ کون سی بھی تجارت ہو، سودے کی دکان ہو، لوہے کی دکان ہو، سننے کی دکان ہو، سنار کی دکان ہو، یا میڈیکل آپ کی ہے اس میں، یا آپ کا اسکراپ کا دھندا ہے، یا آپ سائیڈوں کو لے کر خرید و فروخت کرنے والے، ریئل اسٹیٹ کا دھندا کرنے والے ہیں، کوئی بھی تجارت آپ کرتے ہیں، اس میں اتنی رقم آپ لگا دی، اس میں سال گزر گیا ہے، اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب آپ کو سال میں ایک مرتبہ اپنی دکان، مثال کے طور پر آپ کی آپٹیکل ہے، اینک کی دکان ہے، تو آپ کو حساب لگانا ہوگا یہ رمضان سے آئندہ رمضان تک۔ سودے کی دکان ہے یا اور کسی چیز کی دکان ہے، آپ کو حساب لگانا ہوگا، مثلا آج 11 رمضان ہے، 11 رمضان ہے، تو آئندہ 11 رمضان تک کتنا آیا کتنا گیا اس کا حساب نہیں ہوگا، جو آیا تھا آئندہ 11 رمضان تک آپ کے پاس کتنا ہے، آپ اللہ کتنا ہے، بیچ کا کم ہو گیا اس کا بھی حساب نہیں، زیادہ ہو گیا اس کا بھی حساب نہیں۔ اب 11 رمضان سے 11 رمضان کو آپ کی دکان میں 5 لاکھ کا مال ہے، بیچ میں 6 لاکھ کا ہو گیا تھا، 7 لاکھ کا ہو گیا تھا، 10 لاکھ کا ہو گیا تھا، یا بیچ میں کم ہو گیا تھا، 3 لاکھ کا ہو گیا تھا، 2.5 لاکھ کا ہو گیا تھا، اس کا سب حساب نہیں۔ 11 رمضان سے پھر آئندہ سال 11 رمضان میں آپ کے پاس 5 لاکھ کا مال ہے یا 10 لاکھ کا مال ہے، اب فی وقت کتنا ہے مال دیکھ کر اس کا 40ویں حصے کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ 40ویں حصے کا مطلب ابھی بتایا ہمیں 1 لاکھ کو 2.5 روپے، اس کا عام طور پر خیال نہیں کیا جاتا، توجہ نہیں کی تھی، زیادہ سے زیادہ زیور ہے اس کا نکال لیا، کیش پیسہ ہے اس کا نکال لیا۔ اب یہ دکان میں بھنڈوال کی شکل میں، جسے فقہی زبان میں، مسئلے مسائل کی زبان میں مال تجارت کہتے ہیں، تجارت کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کے طرف توجہ نہیں ہوتی، یہ دھیان دے کر اس میں حساب لگانا چاہیے، اور باقاعدہ اس میں آپ کا گھنٹہ لگتا ہے، آدھا گھنٹہ لگتا ہے، 1 دن لگتا ہے، 2 دن لگتا ہے، تو لگاؤ۔ آپ کی دکان ہے، آپ کی دکان میں کتنا مال ہے آپ کو حساب آ جائے گا، آمد کی ایک کاپی ہوتی ہے، اخراجات کی ایک کاپی ہوتی ہے، اس کے بعد خرچ کتنا ہے اس کی بھی کاپی ہوتی ہے آپ کے، اور نہیں ہے تو ایسا ہونا چاہیے، تجارت کا یہ طریقہ ہونا چاہیے، آمد دکان میں کتنی ہوئی، اخراجات کتنے ہوئے اور خرچ کتنا ہے، اس کا حساب آپ کو ہونا چاہیے، یہ حساب سے زکوٰۃ کو نکالنا چاہیے۔ 70-80% لوگ اس میں غفلت برتتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اور بعض احباب ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہی نہیں، ہزاروں کا پیسہ، لاکھوں کا پیسہ زمینوں کے بزنس میں لگائے ہوئے ہیں، لاکھوں کا پیسہ دکانوں میں تجارت کے مال کے طور پر ڈالے ہیں، زیور ان کے پاس موجود ہے، زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں۔ قرآن شریف ان کے بارے میں کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، وہ لوگ سونا چاندی جو جمع کرتے ہیں ولا ينفقونها في سبيل الله،
جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی اطلاع دے دیجئے۔ کیا ہے وہ دردناک عذاب؟ اس کی تشریح قرآن میں آگے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ان کے سونے کو، ان کے چاندی کو، ان کے پیسوں کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، تپایا جائے گا، اسے زنجیر کی شکل میں، اسے سلاخ کی شکل میں بنایا جائے گا، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے سال میں ایک مرتبہ، ان کی پیشانی، ان کے بازو، ان کے پیٹھ میں داغا جائے گا، اور جب آپ کو دیکھ کر گھبرائے گا تو کہا جائے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو تمہارے اس مال کو جس کی تم گن گن کر اپنے گھر میں رکھتے تھے، گن گن کر بینک میں رکھتے تھے، دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب عذاب کا مزہ بھی چکھو۔ میرے عزیز و بزرگوں، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کے راستے میں اور خصوصاً زکوٰۃ میں خرچ کرنے میں پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا دیا ہوا ہے مال، اور یقیناً اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ آدمی کی محنت اپنی جگہ پر، اسباب اختیار کرنا اپنی جگہ پر، علم اپنی جگہ پر، کوششیں اپنی جگہ پر، لیکن اللہ جسے چاہتے ہیں اسے ہی دیتے ہیں مال۔ ورنہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، بہت سے اسباب اختیار کرنے کے باوجود، بہت سی محنت کرنے کے باوجود، بہت کوشش کرنے کے باوجود، صبح شام اپنے آپ کو بازار میں دھوپ میں جلانے کے باوجود، سردی برداشت کرنے کے باوجود، علم اور ہنر ہونے کے باوجود جیب خالی رہتا ہے، جیب خالی رہتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہوا، اللہ اسے دینا نہیں چاہتے۔ تو مطلب آج اللہ ہم کو دیا ہے تو اللہ خوشی سے، اپنی خوشی سے ہم کو دیا ہے، تو ہم کو بھی جو ہے آج لینے کی طاقت، دینے کی طاقت ہے تو شکر ادا کرتے ہوئے دیں، ورنہ وہ رب العالمین آج جو ہمیں دینے کے لائق بنایا ہے غضب میں آ گئے، اللہ حفاظت فرمائے، غصے میں آ گئے، اللہ حفاظت فرمائے، لینے کے لائق بنا دے گا۔ اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے مالوں کی حفاظت کرو۔ مال کی زکوٰۃ نکالنے سے، جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے اس مال کو غارت ہونے سے، اس مال میں چوری ہونے سے، اس مال کو فضول جگہ استعمال ہونے سے حفاظت ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا حال سال میں ایک مرتبہ لاکھ روپے میں سے 2,500 روپے نکالنے میں بخیلی ہوتی ہے، کنجوسی کرتے ہیں، دل ان کا بڑھتا نہیں ہے، لیکن وہی لوگ جب خرچ کرنے میں آتے ہیں شادیوں میں، جب خرچ کرنے میں آتے ہیں نکاحوں میں، جب خرچ کرنے میں آتے ہیں ولیمے کی دعوتوں میں، جب خرچ کرنے میں آتے ہیں وہ شادی محل کے کرایوں میں، جب خرچ کرنے میں آتے ہیں شادی محل کی لائٹنگ اور ڈیکوریشن میں، لاکھوں کا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، لاکھوں کا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، اور کتنوں پیسہ ہم نے دیکھا مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، جمع کر رکھتے ہیں، جب بیمار پڑتے ہیں تو گھنٹوں میں نہیں منٹوں میں ہزاروں کے روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ جب سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو، اللہ کی طرف سے
مالوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ زکوٰۃ ادا کرنے کے باوجود بھی مال میں نقصان ہوا، مال چوری ہو گیا، مال غارت ہو گیا، تباہ ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زکوٰۃ ادا قبول نہیں ہوئی یا زکوٰۃ ادا کرنا بیکار ہو گیا۔ نہیں، یہ ایک آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں اللہ رب العالمین پر ایمان اور توکل رکھیں۔ جتنا گیا تھا اس سے زیادہ آ جائے گا، یا جتنا گیا ہے اس کے نقصان کو صبر کرنے کی ہدایت مل جائے گی۔ ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا مال غارت ہوتے ہی پریشان ہو کر ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا نقصان ہوتے ہی اتنا ناراض ہو گئے کہ اللہ کے باغی بن جاتے، دین سے دور ہو جاتے، ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال اسلام کے بنیادی احکام میں سے زکوٰۃ ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک مضبوط بنیاد زکوٰۃ ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ بہت سی جگہ پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تنہا زکوٰۃ کا بھی بہت سی جگہ پر ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا سورہ مزمل میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ لوگوں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور پروردگار رب العالمین کو قرض دو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنی زندگی میں موت سے پہلے، موت کے بعد اللہ رب العالمین کے پاس اس سے بڑا ہوا پاؤ گے، اس سے زیادہ پاؤ گے اور بہتر پاؤ گے۔ یہاں اس جملے پر غور کرنا ہے، وَأَقْرِضُوا، قرض دو۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین کو قرض نعوذ باللہ مانگنے کی ضرورت کیا پڑے؟ زمین اس کی، زمین کے خزانے اس کے، آسمان اس کا، آسمان کے خزانے اس کے، آسمان زمین کے درمیان جتنی مخلوق ہے اور جتنا سب کچھ ہے سب اللہ رب العالمین اس کے مالک ہیں۔ پھر لفظ قرض کو استعمال مطلب یہ ہے کہ جیسا دنیا میں کوئی آدمی کسی دیانتدار، امانتدار آدمی کو قرض دیتا ہے تو اسے یقین رہتا ہے کہ میں اس دیانتدار آدمی کو، امانتدار آدمی کو، دیانتدار کا لفظ میں نے استعمال کیا، امانتدار کا لفظ استعمال کیا، ورنہ فراڈ دھوکہ باز قسم کے لوگوں کو قرض دے دیتے ہیں تو وصول کرنے میں پیر کے چپل گھس جاتے ہیں، وہ دیتے نہیں، لیتے وقت بڑی منت سماج کریں گے، بڑے قسمیں کھائیں گے، بڑے روئیں گے، لیکن جب واپس لے کرنے کی بات آئے گی، فون گیا تو فون اٹھاتے نہیں، سامنے گئے تو بات نہیں کرتے، اور زیادہ مانگے تو جھٹک کر بھیجیں گے۔ یاد رکھو، ایسے قرض لینے والے قرض لے کر واپس نہیں کرتے ہیں، یہ سخت ترین گناہ ہے، اتنا سخت ترین گناہ ہے، کل قیامت کے دن محسوس کریں گے وہ حاجی، وہ عمرہ کرنے والے، وہ روزے رکھنے والے، وہ تہجد پڑھنے والے، وہ لاکھوں کا پیسہ خرچ کرنے والے، ان کو 10 روپیہ، 100 روپیہ، 1 روپیہ قرض کی وجہ سے جنت کی وہ بات سے بھی محروم کر دیا جائے۔ ان سے کہا جائے گا جاؤ، دنیا میں تمہارے حج کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، تمہارے روزے کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، عمرے کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، تہجد کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن تم جنت کو جانا ہے تو سب سے پہلے جس کے پاس تم نے قرض لیا تھا اس قرض کی ادائیگی کر کے اور وہاں آخرت میں یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ سونا، یہ چاندی نہیں چلتی ہے، وہاں قرض جو ہے
نیکیوں کے ذریعے ادا کیا جائے گا۔ تمہارے حج کے نیکیاں دو، تمہارے عمرے کے نیکیاں دو، تمہارے تہجد کے نیکیاں دو، تمہارے روزے کے نیکیاں دو، تمہاری نماز کی نیکیاں دو۔ اگر خرچ تو یہ نیکیاں برابر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہیں تو جہنم میں جاؤ۔ تو بہرحال قرض ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ زندگی کا ایک اصول بنا لیں، جب تک سخت ضرورت نہ پڑ جائے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تب تک نہیں لینا چاہیے، اور لیتے ہیں تو دل میں یہ پکا ارادہ ہو اور یہ کوشش ہو کہ جتنا جلد ہو سکے ادا کر دیں، جتنا جلدی ہو سکے ادا کر دیں۔ اور جو بندہ واپس کرنے کے ارادے سے لیتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قرض واپس کرنے کی طاقت اور استطاعت دے دیتے۔ لیتے وقت دل میں خیال ہے رو دھو کر لے لیں گے، منت سماعت کر کے لے لیں گے، دینے کا بعد میں دیکھیں گے۔ اگر یہ ارادے سے اگر لیتا ہے تو پھر اس سے واپسی کے لیے راستے نہیں کھلتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ لفظ قرض کو استعمال کیا کہ ایک دیانتدار امانتدار آدمی کو قرض دیا جاتا ہے تو جیسا واپسی یقینی ہے، جیسے واپسی یقینی ہے، ایسے ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے یتیم، بیوہ، ضرورت مند، حاجت مند، قرضدار، مقروض، بیچارہ، مجبور آدمی پر تمہارے مال میں سے ایک حصہ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کے طور پر خرچ کرو، اس کا بدلہ یقینی طور پر میرے پاس آ کر لے لو، یقینی طور پر میرے پاس آ کر لے لو۔ اس لیے لفظ قرض کا استعمال ہوا۔ اور زکوٰۃ کس کے پر واجب ہے یہ تو معلوم ہو گیا، زکوٰۃ کسے دینا ہے اس سلسلے میں بھی اچھی طرح سے معلوم کر لیجئے۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ پورے 7 اور 8 مصرف اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ استعمال کرنے کی جگہ بیان کیے کہ فقیر، محتاج، ضرورت مندوں کو، مسافروں کو، قرض داروں کو زکوٰۃ دیا جائے۔ جو ہمارے پاس آ گیا مانگنے کے لیے اسے ہم دے دیے، جو ہاتھ پھیلا دیا اسے دے دیے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ آدمی اپنی حیا کو باندھ کر ایک کونے میں رکھ کر آپ کے پاس ہاتھ پھیلایا ہے، اگر آپ کو فقیر لگ رہا ہے، محتاج لگ رہا ہے تو دے سکتے ہیں، اس سے رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر واقعتاً فقیر ہے تو زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، ورنہ تو یہ پیشہ ور فقیر مانگ مانگ کر لکھپتی ہو جاتے ہیں۔ ذرا ان کو دیتے ہوئے تحقیق بھی کر لینا چاہیے۔ اصل زکوٰۃ کے مستحق جسے قرآن فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا۔ بندوں میں سے بعض بندے ایسے ہیں، بعض بندیاں ایسے ہیں جو بہت غیرت مند ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، شرم کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں، ان کو عجیب معلوم ہوتا ہے لوگوں کے پاس مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تعریفہم بسیماہم، لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ان کے رہن سہن کو دیکھ کر جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو بے نیاز ہیں۔ تعریفہم بسیماہم، ان کے چہرے کو دیکھ کر، ان کے لباس کو دیکھ کر، ان کے بچوں کو دیکھ کر، ان کے گھروں کو دیکھ کر، ان کے سواریوں کو دیکھ کر پہچان لیا جا سکتا ہے یہ محتاج ہے۔ وہ گرچہ ہاتھ پھیلا پھیلا کر مانگ نہیں رہا ہے لیکن یہ محتاج ہے۔ ایسوں کو معلوم کر کے، ایسوں کو تحقیق کر کے
زکوٰۃ دینا چاہیے، اس میں زیادہ ثواب ہوگا۔ آپ تحقیق کریں گے تو آپ کے محلے میں آپ کو مل جائیں گے، آپ تحقیق کریں گے تو آپ کے خاندان میں مل جائیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ ان کے کاروبار کمزور ہو گئے، نقصان ہو گیا ہے، ملازمتیں چھوٹ گئی ہیں، تکلیف میں ہیں، اچھا کھانے والے پینے والے تھے، اب ہاتھ پھیلاتے ہوئے کسی کے پاس مانگتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ آپ کا خاندان کا ہے نا، آپ کے خاندان کے آدمی کا حال آپ کو معلوم ہے نا کہ اس کے کاروبار کا حال کیا ہے، اس کی ملازمت چھوٹ گئی ہے، تو آپ معلوم کرو اس کے پاس زیور نہیں ہے، 87 گرام سونا نہیں ہے، 612 گرام چاندی نہیں ہے، اس کے برابر 612 گرام چاندی کے برابر پیسہ اس کے پاس کیش نہیں ہے، تو وہ غریب ہے۔ تو آپ اسے تلاش کر کے زکوٰۃ کی رقم پہنچاؤ، یہ زیادہ ثواب ہوگا۔ چند صورتیں میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کے پیسے استعمال کرنے کے بیان کرتا ہوں، نوٹ کر لیجیے۔ آج اس وقت اس دور میں سب سے زیادہ مستحق زکوٰۃ کے استعمال کا وہ تعلیم پانے والے، علم حاصل کرنے والے، چاہے وہ قرآن کا علم حاصل کر رہے ہو، چاہے وہ حدیث کا علم حاصل کر رہے ہو، چاہے وہ حفظ کر رہے ہو، چاہے وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہو۔ آج امت کے لیے جیسے حفاظ کے، علماء کے، مفتیوں کے، قاضیوں کی ضرورت ہے، اسی طرح ڈاکٹروں کی، انجینئروں کی، لائروں کی بھی ضرورت ہے، اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، دیندار وکلاء کی ضرورت ہے۔ آپ تعلیم میں ہمارے بچے، ہماری قوم کے بچے پڑھ رہے ہیں، مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ان کو فیس ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، بچے ان کے ماں باپ ادا نہیں کرتے ہیں، اور مدرسے کا اکثر سے زیادہ نظام زکوٰۃ سے چلتا ہے، مدرسے کا اکثر سے زیادہ نظام زکوٰۃ سے چلتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ میں سے ایک حصہ نکال کر خود مدرسوں کو پہنچ کر مدرسے کے محتمموں سے ملاقات کر کے یہ دے دیں کہ یہ اتنی 15,000 ہے، یہ 30,000 ہے، یہ 40,000 ہے، یہ 50,000 ہے، میرے طرف سے جو بچے پڑھ رہے ہیں، ایک طالب علم کا خرچ، 2 طالب علم کا خرچ، 3 طالب علم کا خرچ سال بھر کا میں دے دیتا ہوں میری زکوٰۃ کے رقم میں سے۔ ادھر زکوٰۃ کا پیسہ صحیح جگہ پر استعمال ہو گیا، اور دینی علوم کی مدد کا ثواب بھی مل گیا، اور وہ بچہ جو فیس ادا نہیں کر سکتا تھا، اس کی